أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے دوستی کا اسلامی معیار. دوستی کا اسلامی معیار. ہماری دوستی، ہماری صحبت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے تعلقات، گہرے تعلقات زیادہ کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے؟ آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غلط دوستی میں آج بھٹک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں اور اپنے دین اور اخلاق کو برباد کر رہے ہیں. اس کا ایک بڑا سبب ان کے غلط دوستوں کی دوستی ہے. تو اس لیے دوستی سے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں، آج کے خطبے میں ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، اچھے اور سچے لوگوں کے ساتھ اٹھو اور بیٹھو. سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور اچھے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا، اچھے دوستوں کی دوستی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی بات کا حکم دیا. سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے، آپ ان کے ساتھ اٹھیے اور بیٹھیے جو لوگ صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، عبادت گزار ہیں. آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے، ان کی صحبت میں رہیے، ان کو اپنی مجلسوں میں اپنے سے قریب رکھیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی نظر ان سے مت ہٹائیے، ان پر خصوصی نظر رکھیے. آپ غور فرمائیے
کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ اپنی مجلسوں میں زیادہ نیک لوگ، دیندار لوگ، عبادت گزار لوگوں کے ساتھ آپ رہیے اور ان کو اپنی مجلسوں میں قریب رکھیے۔ ابو داؤد کی حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صحبت نہ اختیار کرو، تم دوستی نہ کرو مگر ایمان والے کے ساتھ، مومن بندے سے ہی تم دوستی کرو۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارے دوستانہ تعلقات مومنوں کے ساتھ ہونا چاہیے، متقیوں کے ساتھ ہونا چاہیے، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، اور تمہارا کھانا ایک پرہیزگار متقی انسان ہی کھائے۔ آج ہم اپنی دوستی اور اپنی دعوتوں کا معیار اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوستی ایمان والے سے کرو اور تمہارا کھانا ایمان والا متقی اور پرہیزگار انسان ہی کھائے۔ اپنی دوستی اور اپنی دعوتوں کا جائزہ لیں ہم۔ آج ہمارے دوستانہ تعلقات کن سے ہیں؟ گلی اور محلے کے جو بالکل تھرڈ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، سرکش، جاہل، بے دین اور جھگڑالو قسم کے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم اٹھنا بیٹھنا، ایسے لوگوں سے اپنے دوستانہ تعلق اور مراسم قائم کرنا ہم اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ جو گنڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فلاں آدمی میرا دوست ہے، فلاں کے ساتھ میں رہتا ہوں، اگر میری زندگی میں کوئی مسئلہ آئے گا تو وہ میری مدد کے لیے، میرے سپورٹ کے لیے کھڑا ہوگا، میرے تعلقات فلاں سے ہے، فلاں تک میری رسائی ہے، فلاں سے میری قربت ہے، فلاں سے میرا تعلق ہے، وہ میری مدد کرے گا، میرا سپورٹ کرے گا۔ ایسے برے قسم کے، بد تہذیب، بد اخلاق، بے دین قسم کے لوگوں سے اپنی دوستی کرنا، اپنے تعلقات کو جوڑنے پر ہم اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستوں، کچھ لوگوں کے دوستی اور تعلقات کا معیار کیا ہے؟ جو صاحب خیر ہیں، مالدار ہیں، صاحب منصب ہیں، عہدے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کے لوگ ہوں، یہاں تک کہ دنیاوی سیاسی قسم کے لوگوں سے جو سماج اور معاشرے میں بدنام ہیں، جو لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہم اپنا تعلق قائم کرنے اور ان سے دوستی کرنے کو اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں، اپنے لیے ایک عزت سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں ایسے رؤوسا سے، بڑے قسم کے لوگوں سے جب ہمارے تعلقات مضبوط رہیں گے، ہماری دوستی رہے گی، ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہے گا، تو یہ ہمارے کام آئیں گے، کبھی ہماری مدد کریں گے، کبھی ہماری مشکل میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یاد رکھو، یہ دنیاوی فائدے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے، دنیاوی عزت حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اگر ہم جاہل قسم کے، سرکش قسم کے لوگوں سے اپنے تعلقات قائم کریں گے تو یاد رکھو یہ ساری دوستیاں دنیا میں تو رہیں گی لیکن آخرت میں یہ دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ آخرت میں یہ دوستی دشمنی میں بدل جائے گی، وہ دوست تمہارے آخرت میں تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ یاد رکھو، دنیاوی فائدے کے لیے، دنیاوی مقصد کے لیے اگر دوستی کرو گے، لوگوں سے تعلقات جوڑو گے تو یاد رکھو یہ ساری دوستیاں آخرت میں دشمنی میں بدل جائیں گی۔ الا المتقین، سوائے متقیوں کے، جو ایمان کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر نیک انسان سے لوگ محبت کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، تو ایسی دوستی جو للہ فی اللہ ہوگی، جو دوستی للہ فی اللہ ہوگی، ہمارا کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کسی سے تعلق قائم کرنا، ہمارا کسی کے ساتھ دوستی کرنا للہ فی اللہ اگر رہے گا، اللہ کے لیے رہے گا، تو یہ دوستی آخرت میں کام آئے گی، یہ دوستی آخرت میں بھی باقی رہے گی۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ دوستی جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہر انسان دنیا میں دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے
ایک اچھے دوست کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے. ہر ایک کے دوست و احباب ہوتے ہیں، اور دوست و احباب کا رکھنا، دوستی بنانا، یہ اسلام کی تعلیم ہے، کوئی یہ مضمون چیز نہیں. لیکن یاد رکھیں، ہماری دوستی ہمارے دین، ہمارے ایمان، ہمارے اخلاق کا معیار. ہماری دوستی ہمارے دین، ہمارے ایمان اور ہمارے اخلاق کا معیار ہے. ہمارے دوست کا جو دین ہوگا، ہمارے دوست کا جو اخلاق ہوگا، ہمارے دوست کی جو عادتیں ہوں گی، وہ عادتیں، وہ اخلاق، وہ دین دوست کے اندر منتقل ہوگا. یاد رکھیں، اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. ایک دوست کی دوستی کا انسان کی زندگی میں، اس کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 27، 28، 29، 3 آیتوں میں، قیامت کے دن ایک انسان افسوس کرتے ہوئے کہے گا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. یہ 3 آیتیں. قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا. افسوس کرتے ہوئے کیا کہے گا؟ اے کاش اپنے ہاتھوں کو اپنے دانت سے کاٹ کر، چبا کر کے افسوس کرے گا اور کہے گا، اے کاش کہ دنیا میں نے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، رسول کی دعوت کو قبول کیا ہوتا، رسول کے طریقے پر چلا ہوتا، رسول کے لائے ہوئے دین کو اپنایا ہوتا، تو آج میں جہنم میں نہیں جاتا، آج میرا یہ انجام نہیں ہوتا. یا ویلتا، ہائے افسوس، اے کاش، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے دنیا میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس لیے کہ میرے پاس نصیحت آ چکی تھی، حق بات کو میں سمجھ رہا تھا، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، میرے سامنے واضح ہو گیا تھا، میں سمجھ رہا تھا. لیکن فلاں گمراہ انسان کی دوستی نے، فلاں گمراہ انسان کی دوستی نے، فلاں گمراہ انسان کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے کی وجہ سے میں ہدایت میرے قریب آ جانے کے بعد بھی، ہدایت کو سمجھنے کے بعد بھی میں گمراہ ہو گیا. فلاں کی دوستی نے مجھے ہدایت سے محروم کر دیا اور مجھے گمراہ کر دیا. میرے بزرگ اور دوستو، آج آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ جو حق بات کو سمجھتے ہیں، حق بات کو سمجھتے ہیں، سیدھا راستہ کیا ہے جانتے ہیں، کتاب و سنت کا راستہ کیا ہے سب سمجھتے ہیں، لیکن ان کے تعلقات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی دوستیاں ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو راہ راست پر نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو بدعتی، جو گمراہ، جن کے عقائد خراب ہیں، لیکن ان کی دوستی کی وجہ سے وہ مجبور ہے کہ وہ حق بات کو ماننے کے لیے تیار ہے. ان کی دوستی کی وجہ سے وہ مجبور ہیں کہ سامنے کھل کر کے نہیں آتے، حالانکہ ان کو سب معلوم ہے، سب باتیں سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ صحیح ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ سنت کا طریقہ ہے، یہ بدعت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، سب سمجھتے ہیں، لیکن دوستی کا لحاظ کرتے ہیں. دوستی خراب ہو جائے گی، دوستانہ تعلقات خراب ہو جائیں گے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے کہ ہماری دوستیاں خراب ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم ہے، ہدایت سے محروم ہے، صحیح راستے سے محروم ہے، صحیح عقیدے سے محروم ہے. اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگو، ایک آدمی اپنے دوست کے دین اور طریقے پر ہوتا ہے، اسے اچھی طرح سے دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے. اس لیے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے دوست کا جو دین ہوتا ہے، اس کے دوست کا جو طور طریقہ ہوتا ہے، اس کے دوست کا جو اخلاق و کردار ہوتا ہے، اس کے دوست کا کی جو عادتیں ہوتی ہیں،
وہ ساری چیزیں دوست کے اندر منتقل ہوتی ہیں، دوست کی زندگی میں اثر پڑتی ہے ساری چیزیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے ہر شخص کو اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے، غور کر لینا چاہیے کہ اس کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارے تعلقات کن کے ساتھ ہیں. کہیں ایسا تو نہیں تمہارے برے اور غلط قسم کے دوستوں کے برے اثرات تمہاری زندگیوں میں آ رہے ہیں. میرے بزرگ اور دوستوں، آج آپ دیکھیے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسکول اور کالج کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے فرینڈشپ کے نام پر، دوستی کے نام پر آج کیسے کیسے برے کام کر رہے ہیں اور بے حیائی کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، بس دوستی کا لحاظ کرنے کے. ایک دوست کا برتھ ڈے ہے، ایک دوست کے فنکشن ہے، اس کی شادی کا کوئی فنکشن ہے، اب اس کے پورے دوست و احباب جمع ہوتے ہیں جس میں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، اور اس فنکشن میں اس کی دوستی کا لحاظ کرنے کے لیے شراب و کباب کا دور ہوتا ہے، بے حیائی کا پورا طوفان ہوتا ہے. اور ایک ایسا انسان جو اپنی زندگی میں کبھی نشے کی کوئی چیز استعمال نہیں کیا، شراب کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں، اس کا مزاج اور اس کے خیالات بالکل پاکیزہ تھے، لیکن صرف دوستی میں آ کر آج میرے دوست کا برتھ ڈے ہے، آج میرے دوست کئی شادی کا فنکشن ہے، اور اپنے دوست کی اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے ایک بار ہی صحیح کم سے کم آج ہم اس کام میں اس کا ساتھ دیں گے، اس کی خوشی میں شریک ہو جائیں گے. ایک مرتبہ وہ اس نشے کو، اس شراب کو اپنی زبان سے، اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہے اور وہی سے زندگی بھر اس کی عادت بن جاتی ہے اور برائی کے راستے پر چلا جاتا ہے. آج دوستی کے نام پر ہمارے نوجوان لڑکے، ہماری نوجوان لڑکیاں، مسلم بہنیں صرف دوستی کے نام پر اور بے حیائی کے راستے پر چلے، اور اس دوستی کے نام پر آج کیا کچھ نہیں ہو رہا. ایک آدمی، ایک نوجوان، ایک لڑکا اور لڑکی اپنے دین، ایمان، اخلاق سب کچھ بیچ رہے ہیں. میرے بزرگ اور دوستو، اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والا ایک یہودی غلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحبت کا کتنا اثر پڑتا ہے، صحبت کا کتنا اثر پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والا ایک یہودی غلام جو پوری زندگی یہودی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے وہ شخص مرنے سے پہلے کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو کر کے مرتا ہے. یہودی غلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ فائدہ. وہی دوسری طرف آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فکر، بڑی کوشش، ان کے مرض الموت میں سرہانے بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے چچا کو کلمہ پڑھا رہے ہیں. یا عم قل لا الہ الا اللہ، یا عم قل لا الہ الا اللہ. اے میرے چچا، آپ جاتے جاتے دنیا سے کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے. میں اللہ کے پاس آپ کے لیے سفارش کروں گا، میں اللہ کے پاس آپ کے بارے میں گواہی دوں گا، میں اللہ کے پاس آپ کے لیے جھگڑوں گا. لیکن ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری فکر سے اپنے چچا کو کلمہ پیش کر رہے ہیں، دوسری طرف ایک سرانے ابو طالب کے برے دوست ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے دوست کو نصیحت کرتے ہیں، اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب، کیا دنیا سے جاتے جاتے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تم جاؤ گے اور کلمہ پڑھ کر کے محمد کے دین کو تم اپنا لو گے؟ برے دوستوں کی صحبت کا کتنا برا انجام ہوتا ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید میں لکھا کہ بری دوستی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ کی کوشش اور فکر کے باوجود وہ کلمہ پڑھنے سے محروم رہ گئے، کلمے کا انکار کر دیے، باپ دادا کے دین پر، کفر پر مر کر کے اس دنیا سے چلے گئے. میرے بزرگ اور دوستوں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والا ایک یہودی غلام، ایک مرتبہ اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پیش کیا، وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا اور کلمے پر اس کی موت ہوئی. یہ اچھے دوستوں
اور برے دوستوں کا فرق ہے۔ اسی لیے ایک انسان کی زندگی میں ایک انسان سب سے زیادہ اپنے دوستوں کے اثرات کو قبول کرتا ہے، سب سے زیادہ ایک انسان اپنے دوستوں کے اثرات کو قبول کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے برا دوست شیطان سے زیادہ نقصان دہ، ایک انسان کے لیے برا دوست شیطان سے زیادہ نقصان دہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان انسان کے دل میں صرف برائی کا وسوسہ ڈالتا ہے، برائی کے خیالات اس کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ لیکن ایک برے انسان کی صحبت میں رہنے والا انسان، برا دوست انسان کو برائی کے کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، برا دوست انسان کو برائی کے کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ میری زندگی کی خوشی کا موقع ہے، یہ میرا آخری برتھ ڈے ہے، یہ میری زندگی کا بڑا اہم فنکشن ہے، تو میری خوشی میں شریک ہو جا۔ تو ایک برا دوست انسان کو برائی کے کام پر مجبور کرتا ہے، جبکہ شیطان صرف برائی کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے برا دوست، برے لوگوں سے دوستی، یہ شیطان سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اچھے دوست اور برے دوست کے اثرات انسان کی زندگی میں کیا پڑتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی مثال دی، اچھے دوست اور برے دوست کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک اچھے دوست کی مثال عطر فروش کی طرح، ایک اچھے دوست کی مثال عطر فروش کی۔ ایک انسان جو عطر بیچتا ہے، اس کی صحبت میں رہنے والا آدمی یا تو اس سے عطر خریدے گا، یا تو وہ اس کو مفت میں، ہدیے میں، تحفے میں اس کو عطر دے دے گا، یا ایک ہی نہ تو وہ خریدتا ہے اور نہ تو وہ اس کو گفٹ میں دیتا ہے، صرف اس کے ساتھ رہتا ہے تو بھی اس کو اس کی خوشبو ملتی رہے گی، تو بھی اس کی وہ خوشبو پائے گا، ہر حال میں وہ فائدے میں رہے گا۔ یا تو اس سے عطر خرید کر کے، یا تو اس سے گفٹ لے کر کے، یا تو کم سے کم اس کی خوشبو سونگھ کر کے فائدے ہی میں رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک انسان اچھے انسان سے دوستی کرتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، تو ہمیشہ ہر حال میں فائدے ہی فائدے میں رہتا ہے۔ وہ اچھا دوست اس کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، نمازوں کی طرف دعوت دیتا ہے، سچائی کی دعوت دیتا ہے، اچھے کاموں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برے دوست کی مثال اس لوہار کی طرح جو لوہے کو نرم کرنے کے لیے اپنی بھٹی کو دھوکتا ہے، آگ جلاتا ہے، اور وہاں پر رہنے والا، اس کے ساتھ رہنے والا انسان کیا ہے؟ یا تو وہاں پر کوئی چنگاری اٹھے گی، اس کی بھٹی سے کوئی چنگاری اٹھ کر کے اس کے کپڑے کو جلا دے گی، یا کم سے کم وہاں پر رہتے ہوئے اسے دھواں اور بدبو ملے گی۔ تو ایک برے انسان کی صحبت میں رہنے والے انسان کو ہمیشہ نقصان ہی نقصان ہے، جس طریقے سے ایک لوہار کی بھٹی کے پاس رہنے والے انسان کو نقصان ہی نقصان ہے۔ یا تو اس کی کوئی چنگاری اس کے کپڑے کو جلائے گی، یا تو انسان وہاں پر بدبو محسوس کرے گا۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، یہ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کی۔ اور یاد رکھیں، یہ دوستی کا اثر صرف زندگی تک نہیں رہتا ہے، دوستی کا اثر صرف زندگی تک نہیں رہتا ہے، انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی دوستی کا اثر رہتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ فإن تک صالحة فخیر تقدمونها وإن یک سوا ذلك فشر تضعونه عن رقابکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ جب ایک انسان مر جائے، مرنے کے بعد اس کے کفن دفن میں جلدی کرو اس کے کفن دفن میں۔ کیوں؟ اگر وہ نیک انسان ہوگا، مرنے والا انسان اگر نیک ہوگا تو تم جلد اس کو اللہ کی رحمت کے حوالے کر دو گے، وہ اللہ کی رحمت کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن اگر مرنے والا انسان برا ہوگا تو اس برے انسان کو تم اپنے پاس کیوں رکھتے ہو؟ جلدی سے اس کو اس کے خبر کے حوالے کرو، اس برے انسان کو اپنے پاس بتاؤ۔ یہاں اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے والا اگر انسان برا ہے، ظالم ہے،
بد اخلاق ہے، بے دین ہے، سرکش ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے تم اس کو اپنے کندھے سے اتار کر کے خبر کے حوالے کرو، اس لیے کہ وہ برا انسان ہے، اس کو اپنے پاس زیادہ دیر مت رکھو۔ معلوم کیا ہوا کہ انسان مرنے کے بعد بھی اس کے برے اثرات انسان کی زندگی میں پڑتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستوں، اس لیے ایک انسان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں اچھے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، اچھے نمازی، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ خاص طور پر جو نوجوان ہیں، ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے دوستی پر ہم گہری نظر رکھیں کہ ہمارے بچوں کے دوستانہ تعلقات کن سے ہیں، ہمارے بچے کن کے ساتھ زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کا اخلاق و کردار کیسا ہے، ان کا دین اور ایمان کیسا ہے، ان کے عقائد اور نظریات کیسے ہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے دوستوں پر گہری نظر رکھیں، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں، اس لیے کہ ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان دوستی میں زیادہ بگڑ رہے ہیں اور خراب ہو رہے ہیں، بد اخلاق ہو رہے ہیں، نافرمان ہو رہے ہیں، سرکش بن رہے ہیں، برے راستے پر جا رہے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دوستوں پر گہری نظر رکھیں اور ہمیشہ تاکید کریں کہ اچھے اور نیک بچوں کی صحبت میں رہیں، اچھے اور نیک بچوں کی صحبت میں رہیں، برے دوستوں کی سنگت میں کبھی بھی نہ رہیں۔ میرے بزرگ اور دوستوں، اگر ہم کسی سے اللہ کے لیے محبت کریں گے، کسی سے اللہ کے لیے دوستی کریں گے، تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، اچھے ایمان والے جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، اگرچہ وہ دنیاوی اعتبار سے کمزور ہیں، ایک معمولی آدمی لیکن نمازی ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، دیندار انسان ہے، خاندانی اعتبار سے ایک معمولی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے ایک بدشکل انسان ہے، مال و دولت کے اعتبار سے ایک غریب اور فقیر آدمی ہے، عہدے اور منصب کے اعتبار سے سماج اور معاشرے کا ایک معمولی اور کمزور انسان، لیکن اگر وہ ایمان والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، صف اول کا پابند ہے، اس کے معاملات اچھے ہیں، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کے لین دین اچھے ہیں، صرف اس کے ایمان اور تقوی کی وجہ سے ہم اس سے محبت کریں، اس سے دوستی کریں، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، اس پر خرچ کریں، اس سے ملاقات کرنے جائیں، اس کی صحبت میں رہیں، اس کا بڑا فائدہ ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آج ہماری دوستی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا صرف کیا ہے؟ ٹارگیٹ ہمارا مال، عہدہ، مالدار آدمی رہے گا، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات رہیں گے، دنیاوی اعتبار سے ہم کو فائدہ ہوگا، عہدے والے کے ساتھ رہیں گے، دنیاوی اعتبار سے ہم کو فائدہ ہوگا، وہ ہماری سپورٹ کرے گا، وہ ہماری مدد کرے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ساری دوستی بیکار ہے۔ ایسے دوستانہ تعلقات دنیا میں بھی اس کا نقصان ہے اور آخرت میں تو اس کا کچھ بھی فائدہ ہو۔ اللہ کے لیے، ایمان کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے نیک انسان سے دوستی کرو، اگرچہ وہ ہر اعتبار سے کمزور ہے، معمولی آدمی، لیکن نیک انسان ہے، دیندار انسان ہے۔ ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا میرے بزرگ اور دوستوں؟ یہ سب سے پہلے یہ ہماری ایمان کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، ایمان کی چاشنی، عبادت کی لذت آج ہماری زندگیوں میں ہم محسوس کیوں نہیں کرتے؟ نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو سکون کیوں نہیں ملتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کسی سے محبت کرو، کسی سے دوستی کرو، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، اللہ کے لیے، میرا اس سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، میرا اس سے دنیاوی کوئی فائدہ نہیں، میں اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کروں، اللہ کی رضا کے لیے۔ آدمی بڑا نیک انسان ہے، تہجد گزار انسان ہے، بڑے اونچے اخلاق والا انسان ہے، صرف میں اللہ کے لیے اس سے محبت کروں، ورنہ مجھے اس سے کوئی فائدہ اٹھانا نہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو شخص کسی سے اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے اس کو دیتا ہے اور اللہ ہی کے لیے روک لیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گویا کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ یہ اس کے پختہ، کامل اور مثالی مومن ہونے کی دلیل ہے۔
میرے بزرگ اور دوستوں، یہ پہلا فائدہ ہوگا کہ یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے اور ہمارے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم ایمان والوں سے محبت کریں گے، متقیوں اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے دنیا میں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے نیک لوگوں کی صحبت میں ہم دنیا میں رہیں گے، آخرت میں جنت میں ہم انہی نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن اگر دنیا میں ظالموں، جاہلوں، فاسقوں، فاجروں، زانیوں، شرابیوں، چوروں، ایسے بدترین لوگوں کے ساتھ، بد اخلاق لوگوں کے ساتھ اگر دنیا میں ہم رہیں گے اپنی عزت بڑھانے کے لیے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے، تو یاد رکھو کل قیامت کے دن ہمارا حشر انہی ظالموں، زانیوں اور شرابیوں کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں جو انسان جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جن سے دوستی کرتا ہے، جن کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں، آخرت میں بھی انہی کے ساتھ وہ رہے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا متی الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے بارے میں سوال کر رہا ہے، تیرے پاس قیامت کے لیے کیا تیاری ہے؟ اس نے کہا لا شیء لہ الا انی احب اللہ ورسولہ، میرے پاس تو بہت زیادہ نماز روزے بڑی بڑی عبادتیں تو نہیں ہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کیا فرمایا؟ انت مع من احببت، یاد رکھ جب قیامت قائم ہوگی، قیامت کے دن آخرت میں تو انہی کے ساتھ رہے گا جن سے تو محبت کرتا ہے، جن کے ساتھ تیری محبت ہے تو انہی کے ساتھ رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا خوشی نبی کی اس بات سے ہوئی کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ وہ رہے گا۔ اس کے بعد حضرت انس فرماتے ہیں فانا احب اللہ واحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر، میں النبی سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، وارجو ان اکون معہم، اور مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہوں۔ کیوں؟ بحبی ایاہم، ان سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ابو بکر اور عمر جیسی نیکیاں نہیں ہیں، میرے پاس ابو بکر اور عمر جیسی نیکیاں نہیں ہیں، لیکن ان سے محبت کرنے کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ میں آخرت میں انہی کے ساتھ رہوں گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے کہ ہم دنیا میں جن کے ساتھ رہیں گے، جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہے گا، آخرت میں بھی ہمارا حشر انہی کے ساتھ رہے گا، آخرت میں ہمارا حشر انہی کے ساتھ رہے گا۔ قیامت کے دن ایک تیسرا فائدہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا این المتحابون بجلالی الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ظل الا ظلی، کہاں ہے وہ لوگ جو دنیا میں میرے لیے، میری رضا کے لیے لوگوں سے دوستی کرتے تھے، آج میں ان کو سایہ دوں گا جہاں پر میرے علاوہ، میرے عرش کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں۔ سورج ہمارے سروں کے بالکل قریب ہوگا، آگ کے گولے برسا رہا ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، پریشان ہوں گے، نبی انبیاء ربی سلم سلم کی دعائیں کر رہے ہوں گے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کچھ خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس عرش کی سائے میں جگہ پانے والا انسان وہ بھی ہوگا جس کی دوستی لوگوں کے ساتھ، دنیا میں اچھے لوگوں سے اس کی دوستی، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا۔ دنیا میں ٹارگیٹ کرنے والوں، مالداروں سے صرف محبت کرنے والوں، عہدے اور منصب والوں سے محبت کرنے والوں، دنیا میں اپنا سپورٹ بنانے کے لیے میں بڑا کا قریبی ہوں، میں بھلا سے میرا تعلق ہے، یہ سب کام آنے والا نہیں، یہ سب کام آنے والا نہیں۔ اللہ کے لیے ایک مؤذن سے محبت کرو، اللہ کے لیے مسجد کے ایک امام سے محبت کرو، اللہ کے لیے مسجد کے صف اول میں رہنے والے ایک نمازی سے محبت کرو، یہ محبت تمہیں آخرت میں کام آئے گی، اللہ عرش کے سائے میں تمہیں جگہ دے گا۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو دنیا میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے،
نیک لوگوں سے اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اللہ کی محبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ، میری محبت واجب ہو گئی اس کے لیے جو میری رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، للہ فی اللہ، میرے لیے کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کسی نیک آدمی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کسی نیک متقی پرہیزگار انسان سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے پاس چل کر جاتا ہے، تکلیف اٹھا کر، کوئی فائدہ نہیں، کوئی دوسرا مقصد نہیں، بس اللہ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان ہوٹلوں میں بیٹھ کر، گلی اور دکانوں کے کٹوں پر بیٹھ کر کے دن اور رات میں کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہمارا یہ مال، ہمارے یہ پیسے کسی نیک، کسی پرہیزگار انسان سے دوستی میں خرچ کرو، نیک انسان پر خرچ کرو گے، اس کا خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ میرے بزرگ اور دوستوں، ایک آدمی اپنے ایک دوست سے ملاقات کرنے کے لیے دوسری بستی میں، دوسرے گاؤں چل کر کے سفر کر کے جا رہا ہے۔ اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں اس کے راستے پر بٹھا دیا، فرشتہ وہاں بیٹھا ہے، وہ آدمی گزرتے ہوئے جا رہا ہے۔ اس انسان نے، فرشتے نے اس انسان سے پوچھا، تم اتنی تکلیف اٹھا کر کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ فلاں بستی میں میرا ایک دوست رہتا ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے کہا، کیا اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے؟ اس نے تمہاری کسی مشکل میں مدد کیا ہے؟ کیا بات ہے اتنا لمبا سفر کر کے، اتنی تکلیف اٹھا کر کے تم اس بستی میں اس سے ملنا جا رہے ہو؟ کہا، دیکھو اس کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، میرا کوئی دنیوی فائدہ نہیں، میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، وہ ایک نیک انسان ہے، فلاں بستی میں رہتا ہے، میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے کہا کہ میں دیکھو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں، میں تمہیں یہ خوشخبری دینے آیا ہوں، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي، جیسے تم مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، مجھے اللہ نے یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوست، اس سے بڑی بات کیا ہو؟ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے ایم ایل اے، کسی بڑے سے بڑے سیاسی لیڈر سے اپنا تعلق اور اپنا مقام بنا کر کے ہم کیا کریں گے؟ یہ دوستیاں، یہ قربت، یہ مقام، یہ سب دنیا میں بھی کام آنے والے نہیں، اور آخرت میں سوائے ذلت اور رسوائی کے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کی محبت حاصل کرو، اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ کی نظر میں تم محبوب بن گئے، دنیا والوں کے دلوں میں تمہاری محبت اللہ ڈال دے گا، اور آسمان کے فرشتے بھی تم سے محبت کریں گے، اور سب سے بڑی محبت، سب سے بڑی رضا اللہ کی رضا۔ میرے بزرگ اور دوستوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کریں، اور ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی سے اللہ کے لیے ہم محبت کرتے ہیں، صرف اللہ کے لیے، دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار انسان، تو ہم اس سے تنہائی میں مل کر اس سے ہم بتا دیں، انی احبک فی اللہ، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، ہم اس کو بتا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا احب الرجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ، اگر کوئی کسی آدمی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اس کی دوستی للہ فی اللہ، تو اس سے تنہائی میں مل کر اس کو بتا دے کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے میری آپ سے دوستی، میں آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں آپ سے بات چیت کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ آپ کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اس سے میرا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، دنیاوی کوئی مقصد نہیں، بس میں اللہ کے لیے آپ سے محبت، اس لیے کہ آپ مومن ہیں، متقی ہیں، دین کے خادم ہیں، اللہ والے ہیں، آپ سے میں اللہ کے لیے محبت کر کے اللہ کو میں خوش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، وہاں سے ایک آدمی گزرا، اس بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ آدمی جو جا رہا ہے میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا، اعلمتہ، کیا تم نے اس کو بتایا ہے کہ میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عالم ہو، جاؤ اور تم اس کو بتا دو کہ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ آدمی اس کے پاس گیا اور اس سے بتایا، انی احبک فی اللہ، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس نے جواب میں کہا، احبک الذی احببتنی لہ، وہ اللہ تم سے بھی محبت کرے جس اللہ کی رضا کے لیے تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ انی احبک فی اللہ، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سامنے والا جواب میں کہے گا، احبک الذی احببتنی لہ، وہ اللہ
آپ سے ویسے ہی محبت کرے جیسے تم اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہماری دوستی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے گہرے تعلقات نیک اور متقی لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ہمارے بچوں کے دوستوں پر ماں باپ خاص طور پر نظر رکھے، اس لیے کہ ہمارے بچے زیادہ دوستی میں بگڑ رہے ہیں اور ان کے اخلاق و کردار میں جو خرابی آ رہی ہے وہ دوستوں کی طرف سے آ رہی ہے۔ اس لیے ہم خود اپنی دوستی کا معیار اسلامی بنائیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی نیک اور اچھے دوستوں کا انتخاب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور ترقی غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں، آفتوں، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ فرما، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔